سانول یار پیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زبردست ہونے والی ہے، جس میں سیٹ داؤد آخرکار اپنے انجام تک پہنچنے والا ہے اور اسے انجام تک پہنچانے کے لیے علی یار پیا کی مدد کرنے والا ہے، جبکہ دوسری طرف سسی بھی پیا اور اسلم کی ہر طرح سے مدد کرنے کی کوششوں میں ہے۔ تبھی اپنے شوہر ڈپٹی کمشنر شہر یار سے کہتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو سیٹ داؤد کے خلاف مقدمہ درج کر سکتے ہیں۔ اس شخص نے پیا اور اس کے باپ کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیا ہے، اب اسے سزا ملنا بہت ضروری ہے۔ ڈپٹی کمشنر سسی سے کہتا ہے کہ یہ کام ہے تو بہت مشکل، کیونکہ سیٹ داؤد اس ملک کی جانی پہچانی شخصیت ہے، لیکن تمہاری خاطر میں پوری کوشش کروں گا۔ سسی پیا کو گڈ نیوز بتانے کے لیے جب کال کرتی ہے تو پیا سسی کو بتاتی ہے کہ سیٹ داؤد کو اس کے انجام تک پہنچانا اب بہت ضروری ہے، کیونکہ اس نے اپنے بندوں سے کہہ کے سانول پہ حملہ کروایا تھا اور سانول کو گولی لگی ہے۔ یہ سن کے تو سسی کا کلیجہ جیسے منہ کو آتا ہے۔ سانول کو گولی لگی ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا، اب وہ کہاں ہے؟ سسی کی سانول کے لیے یہ تڑپ دیکھ کے پیا سمجھ جاتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ بہرحال پیا سسی کو تسلی دیتی ہے کہ سسی جی، آپ تو سانول کو مجھ سے زیادہ جانتی ہیں، وہ کتنا مضبوط انسان ہے اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے، اپنے گھر پہ ہے، اور ساتھ ہی سسی کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ جس طرح سے میری مدد کر رہی ہیں، میں یہ آپ کا احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ بہرحال جیسے ہی فون بند ہوتا ہے تو سسی سانول سے ملنے کے لیے بے تاب ہو جاتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر تسلی کرنا چاہتی ہے کہ سانول بالکل ٹھیک ہے۔ تبھی فوراً سانول کے ڈپو پہنچ جاتی ہے، جبکہ سانول صوفے پہ نیم دراز شاید پیا کے ہی خیالوں میں گم ہوتا ہے اور سسی کو یوں اچانک وہاں دیکھ کے کافی پریشان بھی ہو جاتا ہے، جبکہ سسی سانول کو کافی دیر دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے خدا کا شکر ہے سانول کہ تم بالکل ٹھیک ہو، اللہ تمہیں لمبی زندگی عطا کرے۔ سانول ہنستے ہوئے سسی سے کہتا ہے کہ سسی جی، آپ کو اس طرح سے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے کہ بھلا میں نے لمبی عمر کا کیا کرنا، دل جلوں کو لمبی عمر کی دعا نہیں دیتے سسی جی، ہم جس عذاب سے یہ عمر گزارتے ہیں یہ تو بس ہم ہی جانتے ہیں۔ سانول کی بات سن کے سسی کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ سانول جو پیا سے بے لوث محبت کرتا ہے، اتنی کہ پیا کی خاطر اپنے اوپر گولی تک برداشت کر گیا، لیکن شاید پیا کو ابھی تک سانول کی محبت کا علم نہیں ہے۔ اب لگتا تو یہی ہے کہ سسی ہی پیا کو جا کے سانول کی محبت کے بارے میں بتائے گی۔ ویسے پیا بھی جان کے انجان بن رہی ہے، کیونکہ ٹیپو تو اسے بہت پہلے سانول کی محبت کے بارے میں بتا ہی چکا ہے۔ بہرحال دوسری طرف علی یار جو بہت اداس ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا چل گیا ہے کہ اس کا باپ جھوٹا اور پیا سچی ہے، اور پیا کے باپ اسلم کو جان بوجھ کے جھوٹے کیس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ اداس علی یار اس بات پہ ہوتا ہے کہ پیا سے محبت کرنے کے باوجود بھی میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور اپنے باپ کی بات پر یقین کر کے پیا پر شک کیا۔ خیر، اب وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اب جب کہ ہمیں ساری سچائی کا پتہ چل گیا ہے تو میں پیا کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس کے باپ کی ضمانت کرا کے پولیس اسٹیشن سے رہا کروانا چاہتا ہوں۔ جس پہ علی یار کا دوست کہتا ہے کہ یہ کام ہے تو بہت مشکل، صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہم اسلم صاحب کو باعزت بری کروا سکتے ہیں، لیکن ایک بیڈ نیوز بھی ہے۔ اب بیڈ نیوز پتہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال علی یار اور اس کا دوست ایسے انسان کو اپروچ کریں گے کہ جس کے سامنے سیٹ داؤد کی بھی ایک نہ چلے۔ بہرحال علی یار اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اس سب کے بارے میں پیا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کے باپ کی ضمانت یا رہائی میں میرا ہاتھ ہے۔ اب یوں ہی علی یار اداس پریشان کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے۔ علی یار غم زدہ سا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ موم، آپ لوگوں نے مجھے یو ایس سے کیوں بلوایا، مجھے یہاں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو علی یار کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم دونوں یو ایس واپس چلے جاتے ہیں اگر تمہارا وہیں دل لگتا ہے۔ علی یار واپس تو جانا چاہتا ہے، لیکن جانے سے پہلے پیا کی تمام مشکلات دور کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ فیوچر میں علی یار کا باپ سیٹ داؤد پیا کو کبھی تنگ نہ کرے، جس کے لیے علی یار اپنے باپ کی ساری سچائی جاننا چاہتا ہے، کیونکہ پیا سے آدھی سچائی تو وہ سن ہی چکا ہے اور باقی کی سچائی بھی پیا بتانا چاہتی تھی، لیکن علی یار میں اس وقت سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ خیر، اب علی یار لبنہ سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے۔
پیا کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے، اور پھر جب لبنہ سے ملنے جاتا ہے تو اسے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں بہت جلد US واپس جا رہا ہوں۔ تو لبنہ کہتی ہے کہ جب تم جدا ہونے کا فیصلہ کر ہی چکے ہو تو پھر کیوں پیا کے زخم کھرچنا چاہتے ہو؟ تو علی یار لبنہ سے کہتا ہے کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے فی الحال تمہیں کسی ضروری کام سے بلوایا ہے۔ اور پھر علی یار لبنہ کو بتا دے گا کہ میں اسلم صاحب کی بہت جلد ضمانت کروانے والا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ فیوچر میں بھی میرے جانے کے بعد بھی ڈیڈ پیا یا اس کی فیملی کو تنگ نہ کریں، اسی لیے میں اپنے ڈیڈ کے بارے میں ساری حقیقت جاننا چاہتا ہوں جو صرف پیا کو پتہ ہے۔ کیا تم کسی طرح سے پیا سے وہ ساری حقیقت معلوم کر کے مجھے بتا سکتی ہو؟ لبنہ بہت حیران ہوتی ہے کیونکہ اسے تو یہی لگتا تھا کہ شاید علی یار بدل چکا ہے، لیکن علی یار کی آنکھوں میں ابھی بھی پیا کے لیے محبت اور احترام دیکھ کے لبنہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ علی یار پیا سے سچی محبت کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جب اسلم کی ضمانت کے لیے اوپر سے کال آتی ہے تو SHO کافی حیران ہوتا ہے کہ حیرت ہے، اس کباڑیے کی پہنچ تو اتنی اوپر تک نہیں ہو سکتی، پھر اس کی ضمانت کے لیے اتنی اوپر سے کال کیسے آ گئی؟ اب SHO مجبور ہے، اسلم کو چھوڑنا ہی پڑے گا، لیکن چھوڑنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کیوں نہ سیٹھ داؤد سے تھوڑے اور پیسے نکلوا لیے جائیں۔ تبھی اسے کال کر کے بتاتا ہے کہ اسلم کے لیے بہت اوپر سے ضمانت کے لیے کال آئی ہے، اگر آپ میری جیب گرم کریں تو شاید میں اس سلسلے میں کچھ مزید کر سکوں، ورنہ مجبوری کے تحت مجھے اسلم کو رہا کرنا ہوگا۔ سیٹھ داؤد نثار سیٹھ سے کہتا ہے کہ یہ SHO تو گلے میں ہڈی کی طرح پھنستا جا رہا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ خیر اب اسلم کی ظاہر ہے کہ ضمانت ہوگی اور وہ گھر پہنچ جائے گا، اور یہ دیکھ کے پیا ذکیہ تو خوش ہوں گی ہی، ساتھ کی ساتھ سانول بھی بہت خوش ہوگا، اور وہ اپنے لڑکوں کو جمع کر کے آگ جلائے گا، خوشی منائے گا۔ پیا جو کھڑکی سے سانول کو اتنا خوش دیکھے گی تو سمجھ جائے گی کہ سانول کی یہ خوشی ابا کی رہائی کی وجہ سے ہے۔ دوسری طرف سانول کا دوست وکیل بھی جب سانول کو اتنا خوش دیکھے گا تو اسے پوچھے گا کہ سانول یار، آج کے دور میں بھی کوئی ایسا عشق کرتا ہے کہ تو نے آج تک پیا سے اپنے عشق کا اظہار بھی نہیں کیا، لیکن اس کی مدد کے لیے ہر وقت حاضر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان تک پر کھیل گیا۔ میری مان تو ایک دفعہ اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر کے دیکھ۔ لیکن سانول جسے پتا ہے کہ میں پیا کے قابل نہیں ہوں، وہ آسمان ہے اور میں زمین، وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی اور میں ان پڑھ جاہل، تبھی اپنے دوست وکیل سے کہے گا کہ سانول کی قسمت میں عشق کے لیے صرف تڑپنا لکھا ہے، لیکن اب لگتا یہی ہے کہ سسی ضرور پیا کو جا کے سانول کے عشق کے بارے میں بتائے گی، بلکہ اسے کہے گی کہ میں تو سانول کے ساتھ نبھا نہیں سکی قسمت کی وجہ سے، لیکن تم سانول کے ساتھ ضرور نبھانا۔ اور اسلم بھی جب دیکھے گا کہ سانول ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا تھا تو اسے محسوس ہوگا کہ پیا کے لیے سانول سے بہترین جیون ساتھی اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلم کو یقین ہے کہ سانول اگر پیا کی خاطر اپنی جان پر کھیل سکتا ہے تو وہ پیا پر آگے بھی کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ جبکہ دوسری طرف ظاہر ہے کہ لبنہ بھی تو پیا کو آ کے بتائے گی کہ علی یار جو US جا رہا ہے اس نے کس طرح تمہاری مدد کی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ تو ناظرین کہانی تو پھر سے کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ڈرامے کے اینڈ پہ پیا سانول کے ساتھ ہوگی یا پھر علی یار کے ساتھ۔ ویسے آپ کیا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔